نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب، خالق اور مالک ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسی نے انسان کی کامیابی، نجات اور فلاح کا راستہ اپنے دین اسلام میں رکھا۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ یہی وہ عظیم عقیدہ ہے جس پر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ جس طرح مضبوط بنیاد کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح صحیح توحید کے بغیر ایمان اور اسلام کی حقیقت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی توحید تھی۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی دعوت توحید کے لیے وقف فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سختیاں برداشت کیں، طائف میں پتھر کھائے، شیب ابی طالب کی آزمائشیں جھیلیں اور ہجرت جہاد کے مراحل طے کیے تاکہ انسان کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے روشناس کروایا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دعوت کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور دنیا بھر میں توحید کا پیغام پہنچایا۔ ان کے لیے لا الہ الا اللہ صرف زبان کا کلمہ نہ تھا، بلکہ عقیدہ، عمل، محبت، خوف، امید اور مکمل اطاعت کا نام تھا۔ کلمہ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کلمے کے معنی، مفہوم اور تقاضوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح فرمایا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی توحید ہے۔ توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ توحید کا مادہ وحد سے ہے، جس کا معنی ہے اکیلا ہونا، یکتا ہونا، بے مثال ہونا۔ وحید اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات، صفات اور افعال میں منفرد اور بے مثال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ توحید کی تعریف کیا ہے؟ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا مانا جائے، یعنی اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اسی طرح دعا، پکار، استعانت، استغاثہ، نظر، قربانی، خوف اور امید، محبت اور توکل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہونے چاہیے۔ توحید کی اقسام علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی 3 بنیادی اقسام بیان کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت سے مراد یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور پوری کائنات کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور
آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سب کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ پس اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ فرما دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کی جائے۔ تمام عبادات جیسے نماز، دعا، قربانی، نذر و نیاز، خوف، امید، محبت، اطاعت، توکل صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہی ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو اسی طرح مانا جائے جیسے قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، بغیر تحریف، تعطیل، تمثیل، تکییف اور باطل تعویل کے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء جیسے العلیم، السمیع، البصیر، الحی القیوم، اور صفات جیسے سننا، دیکھنا، کلام کرنا، عرش پر مستوی ہونا، ان سب پر ویسا ہی ایمان رکھا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، لہذا اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اسی طرح شرک کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات میں کسی بھی طرح کسی اور کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے مخصوص حقوق غیر اللہ کے لیے ثابت کیے جائیں، عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک بنایا جائے، دعا، مدد طلبی، نظر اور خوف، امید یا توکل میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ قول و عمل یا عقیدہ جسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہو اور اسے غیر اللہ کے لیے انجام دیا جائے وہ شرک ہے۔ شرک کی سنگینی یہ ہے، قرآن و حدیث میں شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دی۔ اور شرک کرنے والے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کی اقسام کیا ہیں؟ علماء اکرام نے شرک کی دو بنیادی اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی شرک اکبر، وہ شرک جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ اعمال یا اقوال جو شرک کے مشابہ ہوں لیکن انسان کو دار اسلام سے خارج نہ کرے، البتہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی معین شخص پر شرک یا کفر کا حکم لگانا انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ علماء نے وضاحت فرمائی ہے پہلے حجت قائم کی جائے، شبہات دور کیے جائیں، شرائط و موانع کو دیکھا جائے، علم و عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، لہٰذا اس میں اعتدال، احتیاط اور علم ضروری ہے۔ علم کی اہمیت کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء سلف نے فرمایا اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید اور دین کی بنیادی تعلیمات شامل ہیں۔ عقیدہ توحید اسلام کی اصل بنیاد ہے، یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی اور اسی کے لیے کتابیں نازل کی گئیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، ہر عبادت صرف اسی کے لیے خالص کرے، شرک و بدعت سے بچے، توحید کے تمام تقاضوں کو سمجھے، صحیح عقیدہ کے ساتھ زندگی گزارے۔ نجات اور کامیابی صرف خالص توحید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ہر قسم کی شرک اور گمراہی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔